اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جتنے بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نوکر بنے پڑے ہیں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی جھوٹی غلامی کا لیبل لگا کر امت مسلمہ کے اندر بغض صحابہ عام کر رہے ہیں، میں ان تمام کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ حضور والا، جب آپ نے بخاری اور مسلم پڑھنی ہے تو آپ کو حدیث عمار نظر آ جاتی ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور آپ اس کی ساری اٹھا کر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس حدیث کو پورا کا پورا چسپا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ سے یہ پوچھا جائے حضور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بخاری سے بیان کیوں نہیں کرتے، تو آپ کہیں بھائی بخاری میں فضیلت کے باب میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کوئی حدیث ہی موجود نہیں، تو ہم کہاں سے بیان کریں؟ میں کہا یہ صرف اور صرف بغض صحابی ہے کہ حدیث موجود تو ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتی، کیونکہ آنکھوں پر پردے پڑا ہے، بغض کا پردہ پڑا ہے کہ سامنے اگر حدیث بھی موجود ہے تو آپ کو حدیث نظر نہیں آ رہی۔ اور یاد رکھیے گا، ہم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حق بجانب مانتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا موقف ہے، میں نے آپ کو بیان فرما دیا ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں حق پر حضرت علی المرتضی ہیں اور خطا اجتہادی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بیان فرمائیں، اگر صحابی سے خطا اجتہادی ہو جاتی ہے تو آپ کو زبان ہلانے کا کس نے کہا کہ آپ ان کے بغض میں اپنی زبان کو ہلانا شروع کر دیں، آپ ان کے شان کے اندر بکواس کرنا شروع کر دیں، آپ ان کی شان کو گھٹانا شروع کر دیں، مشاجرات صحابہ کے معاملات آپ حل کریں گے جن کو نہ عربی کچھ پڑھنا آتی ہے، نہ حدیث مبارکہ سے کچھ شغف ہے، نہ قرآن کی آیات صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ محدثین جو سینکڑوں سال پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے ان معاملات کو حل کر دیا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے موقفات کو اور ان کے درمیان کی محبتوں کو بیان کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ پس پشت ڈال کر اپنی آج تحقیق کر بیٹھے کہ ہم مشاجرات صحابہ کا معاملہ حل کریں گے، تو حضور والا آپ کی میں اتنا کہتا ہوں، اور یہ جملہ ایسا ہے کہ جو آپ کے دل پر جا کے لگے گا، آپ کی حیثیت صحابہ کرام علیہم الرضوان جس سواری پر سواری کیا کرتے تھے ان کے گھوڑوں کی، اونٹوں کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ آج قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اتنے سینکڑوں سال بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو قرآن لکھنے والے ہیں، کاتب وحی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ہم ہرگز حضرت علی کے مقابلے میں نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کو غلط کہتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صحیح کہتے ہیں، ایسا ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم صرف ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگرچہ خطا اجتہادی ہوئی لیکن وہ تھے صحابی رسول۔ اور یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری کے اندر لے کر کے آئے۔ میں کہتا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تبارک و تعالی کی کروڑا کروڑا رحمتیں ہوں کہ آپ نے ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ آسان کر کے بالکل ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر کے آئے کہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ عشاء کے بعد وتر کی ایک رکعت پڑھ رہے ہیں، اور وہ تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا غلام جس نے حضرت امیر معاویہ کو ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہاں پر روایت موجود ہے کہ جب وہ ایک رکعت پڑھ رہے تھے تو اس کے قریب حضرت ابن عباس یعنی حضرت عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے یعنی حضور کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے غلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشاء کے بعد وتر کی 3 کے بجائے ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور والا میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اب مجھے بیان فرمائے کیا انہوں نے درست کیا؟ تو اب جملہ سنیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حضرت امیر معاویہ کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں بے شک انہوں نے درست کیا ہے، اس لیے کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، یعنی یہ رسول اللہ کی صحبت پانے والے ہیں، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے درست عمل کیا ہوگا، حضور کے صحابی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو حدیث نمبر 3764 حدیث مبارکہ ہے، آپ جا کے ریسرچ کریں، 3764 حدیث مبارکہ صحیح بخاری، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گواہی دے رہے ہیں ان کی صحابیت کی، حضور کے رشتہ دار گواہی دے رہے ہیں ان کی صحابیت کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔
اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 3764 3765 اور 3766 تینوں حدیثیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لے کر کے آئے۔ تو آنکھ کھولیں، بخاری پڑھ رہے ہیں صرف اس نیت سے کہ میں نے بخاری میں وہ تمام حدیثیں تلاش کرنی ہے کہ جن میں ذرا سا کوئی نہ کوئی اشارہ کنایتاً اپنی طرف سے جو آپ استدلال کرتے ہیں، غلط استدلال کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جا رہا ہو، تو میں کہا بخاری سے آنکھیں کھول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی محبت اپنی آنکھوں میں ڈال کر پھر بخاری پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک نہیں تین حدیث فضائل کے باب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو امام بخاری لے کر آئیں وہ نظر آئیں گی کہ ان کی صحابیت کی گواہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما دے رہے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جامع ترمذی پڑھنے والے ہیں، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تصنیف ہے، آپ اس کے اندر کتنی پیاری حدیث لے کر آئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال لمعاویہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہنے لگے اے میرے رب، رسول اللہ فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے رب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ تین دعائیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے فرمائی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ یہ امام ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کے مناقب کے باب کے اندر آپ یہ حدیث لے کر کے آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور یہ حدیث نمبر جو ہے وہ 3810 حدیث مبارکہ ہے، اور صرف ایک نہیں بلکہ 3810 یہ بھی آپ کی شان میں ہے، اور 3811 یہ بھی آپ کی شان میں ہے۔ بخاری میں 3 حدیثیں لے کر کے آئے امام بخاری فضائل کے باب میں، اور مناقب کے باب میں حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ 2 حدیثیں لے کر آئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر۔ اب صرف میں اسی حدیث پر کلام کرتا ہوں، احادیث کی کتابیں بہت ہیں، مسند ابو یعلا بھی موجود ہے، مسند امام احمد بھی موجود ہے، معجم صغیر بھی موجود ہے، معجم کبیر بھی موجود ہے، لیکن ان کے حوالے دیں تو لوگ گھوم پھر کے یہ آتے ہیں بھائی سیاہ ستہ سے بات کریں، تو میں بات صرف جامع ترمذی سے کر رہا ہوں کہ اگر اسی حدیث پر آپ تبصرہ کرتے ہیں نا، اور آپ پڑھتے ہیں کتاب تطہیر الجنان واللسان، کس کی؟ امام ابن حجر مکی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، جو کہ شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھی ہے۔ آج کا مولوی بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بات کرے وہ آپ کو تسلیم ہے، اور اتنے بڑے بڑے محدث، اتنے بڑے بڑے فقی، اتنے بڑے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے بڑے مؤرخ گزرے، ان کی باتیں تسلیم نہیں ہوتی۔ تو آپ پڑھیں التطہیر الجنان واللسان ابن حجر مکی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا نا، کس کے لیے؟ امیر معاویہ کے لیے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، تو فرماتے یہ رسول اللہ کا دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج جو بغض صحابی کے لیے پیدا کر رہا ہے، امیر معاویہ کے لیے جو عناد دشمنی لوگوں کے لیے پیدا کر رہا ہے، تو آپ اس کی بات کو اس حدیث کے مقابلے میں کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ جملہ سنیے آپ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ اس حدیث کو جب پڑھ لیا ہے تو اس حدیث کے مقابلے میں آپ ایسے بندے کی بات کو تسلیم کیسے کر رہے ہیں جو امیر معاویہ کے لیے بغض اور دشمنی کی بات کر رہا ہے؟ آپ کے لیے تو حضور کی بات پہلے ہونی چاہیے۔ یہ ابن حجر مکی شافعی کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، یہ کوئی ہمارے گھر کے مولانا نہیں ہے، یہ جو فاسقین فاجرین جو بغض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پھیلا رہے ہیں وہ بھی ان کی کتابوں کو اور ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ اگر جائیں تو پڑھیں آپ ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محدث گزرے ہیں، ایسے محدث گزرے ہیں کہ بڑے بڑے محدثوں کے امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھا جاتا ہے ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء۔ اس کے اندر آپ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بات کرتے ہیں تو آپ اسی حدیث کے تحت بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امیر معاویہ کے لیے فرمانا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یہ اس لیے تھا کیونکہ میرے آقا کو معلوم تھا کہ ایک وقت میرا امیر معاویہ بھی جو ہے یہ خلیفہ بننے والا ہے، ایک وقت حکومت اس کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا اس کو ہدایت یافتہ بنا،
اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء کے اندر یہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں صرف اسی حدیث پر دو تبصرے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، دو بڑے بڑے محدث کے حوالے میں آپ کو دے چکا ہوں۔ بات فقط اتنی ہے کہ ہم اگر کھول کے رکھیں البدایہ والنہایہ کی عبارتیں، تاریخ ابن عساکر کی روایتیں اور بھی تاریخوں کی کتابیں ہم بیان کر کے رکھیں تو بہت ساری باتیں جو آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہاں یہ لوگ تو بغض امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں ذات بابرکت نے، ان دونوں مبرک ذاتوں نے، قرآن میں اللہ نے ان کے مراتب کو بیان کر دیا ہے اور حدیث میں حضور نے ان کے مراتب کو بیان کر دیا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو، خدا را صرف اور صرف یہ جو حضرت علی المرتضیٰ کے نوکر بنے پڑے نا، میں غلام حضرت علی کا، وہ تو غلام ہے تو پھر حضرت امیر معاویہ کی گستاخی مت کر۔ حضرت علی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کے لیے زبان درازی نہ کر، کیونکہ علی کا نوکر، علی کا غلام کبھی بھی کسی صحابی کے لیے غلط بات نہیں کر سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ علی کا نوکر کا یہ عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ جنتی ہیں، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں وہ بھی جنتی ہیں، چاہے ابو بکر صدیق ہوں وہ بھی جنتی ہیں، جتنے صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جنتی قرار دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت صحابہ پر قائم و دائم اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔